السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیخ علیزہ محمد ناہید آج کے اس جشن بچپن کے موقع پر آپ لوگوں کے سامنے ایک قصہ پیش کر رہی ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نبی تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے پھیلانے میں صرف کر دی۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، انہوں نے اپنی زندگی کے 950 سال تک اللہ کے دین کی دعوت دی۔ وہ اپنے لوگوں سے کہتے، اے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی چھوڑ دو، بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، ظلم کرنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اللہ سے توبہ کر لو، یقیناً اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، وہ بلکہ ان کا مذاق اڑاتے، ان پر ہنستے اور کہتے کہ اگر تم واقعی میں سچے ہو تو اپنے اللہ سے کہو سامنے آ جائیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہے کہ دیکھو لوگوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تم تک سچی اور اچھی باتیں پہنچا رہا ہوں، میری باتیں مان لو، پھر تم یقیناً جنت میں جاؤ گے، تمہاری زندگی سنور جائے گی، تمہاری ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ لیکن وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانے اور برے کام کرتے رہے، لیکن پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات صبح شام ہر وقت اللہ کے دین کی دعوت دی۔ آخرکار جب 950 سال پورے ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے کہ اے میرے رب، یہ نادان لوگ ہیں، میری باتیں نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نوح، تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اب جیسا ہم کہتے ہیں ویسا کرو، جاؤ ایک کشتی تیار کرو، اور پھر اس کشتی میں جتنے بھی لوگوں نے ایمان لائے ہیں ان سب کو سوار کر دو، اور تمام پرندے اور جانوروں کو بھی اس میں بیٹھا دو، پھر دیکھنا میں کیسے اپنا عذاب نازل کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی اور انہوں نے بڑے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیے۔ جب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھتے کہ وہ اتنی بڑی لکڑیوں کا کیا کر رہے ہیں تو وہ ان سے پوچھتے، ارے بابا جی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی لکڑیاں، اس کا آپ کیا بنائیں گے؟ آپ اس سے کیا کریں گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے کشتی بنا رہا ہوں۔ لوگوں نے بڑی حیرت سے پوچھا، کشتی وہ کیا ہوتی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، کشتی ایک پانی پہ چلنے والی سواری ہے۔ لوگ زور سے ہنسنے لگے اور کہے، ارے بابا جی، ہم تو ریگستان میں رہتے ہیں، یہاں تو پانی بھی پینے کے لیے کنویں سے لینا پڑتا ہے، کشتی چلنے جتنا تو پانی ہی نہیں ہے یہاں پہ، ہاں ایسے زور سے ہنستے رہتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے من میں سوچ رہے تھے کہ رکو کافروں، جب تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا تب تمہیں پتہ چلے گا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب کشتی تیار ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو جمع کیا اور اس کشتی میں سوار کر دیا۔ پھر جس تندور میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی روٹیاں پکایا کرتی تھیں، اس تندور سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے نکالنا شروع کر دیے، اور اتنی تیز بارش برسانے لگے کہ ہر جگہ پانی بھر گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلنے لگی۔ تمام لوگ ڈوبے جا رہے تھے، مدد کے لیے چلا رہے تھے، لیکن آج تو ان کو کوئی نہیں بچا سکتا تھا اللہ کے عذاب سے۔ آخرکار حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہے کہ آؤ بیٹا، کشتی میں سوار ہو جاؤ، تم بچ جاؤ گے، لیکن ان کے بیٹے نے ان کی بات نہیں مانا۔ اس نے کہا، ارے بابا، میں تو وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا، دیکھ لیجئے گا آپ۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، نہیں بیٹے، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچے گا۔ پھر اتنا زور سے سیلاب آیا، اتنی پانی کی لہریں آئی کہ تمام کافر ڈوب مرے، اور جتنے بھی ایمان والے تھے وہ سب بچ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، وہ تو میرا بیٹا تھا، تو نے اسے بھی مار دیا۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح، وہ بھلے ہی تیرا بیٹا تھا لیکن وہ نافرمان تھا، وہ ایمان والا نہیں تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہے کہ یا اللہ، اب ہمیں ان ایمان والوں کو، اب ہم کو ایک اچھی زندگی عطا کر۔ پھر اس سرزمین پر صرف ایمان والے باقی تھے اور ان کی زندگی واقعی خوشحال ہو گئی۔
تو ہمیں اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اللہ کے تمام احکامات کو ماننا چاہیے، اسی کی بندگی کرنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تمام باتوں پر عمل کرنے سے ہماری زندگی بھی یقیناً سنور جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔